کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنبھالی نہیں جاتی. یہ جو حضور کے میلاد پاک کی خوشی ہے نا، دیکھو نا، یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی کبھی کسی غریب کے کام نہیں نہ آئی وہ بھی جلسے والے دن لوگ نکال لیتے ہیں، اور پہلے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، پھر 6 بندے چڑھے ہوتے ہیں گاڑی پہ اور ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تاکہ لیڈر کو پتہ چلے کہ ہم تمہارے بڑے سپورٹر ووٹر ہیں. او یار، یہ جو میلاد شریف کے اجتماعات ہیں ان میں ہمارا جذبات، ہمارا ذوق، ہماری طبیعت کا لگنا نہ سمجھ آئے تو پھر مدینہ شریف کا وہ منظر یاد کرنا چاہیے جس دن رسول کریم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم کی اونٹنی کے دائیں بائیں تھے اور ایسی رونق نہیں دیکھی پہلے جیسی آج ہے. لوگوں کی آنکھوں سے شوق چھلکتا تھا، ان کا انداز دیدنی تھا، ان کے جذبات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مقدر تو جاگ گئے، حضور میرے غریب خانے تشریف فرما تو ہو گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا نچلی منزل پہ رہنا. مکان کی 2 منزلیں تھیں اور مجھے کہا کہ آپ بالائی منزل پہ چلے جائیں کیونکہ مہمانوں کو آنا تھا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما ہیں نیچے، تو میں اوپر چلا گیا. کہتے ہیں رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ یار تو اس چھت پہ چل رہا ہے جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہے. فرماتے میں تڑپ گیا ایک کونے میں. یہ ہے جذبات کا اظہار. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے عرض کی بڑی مسجع مکفہ کر کے تراش کے جملہ اچھا شعر تیاری کر کے چیزوں کو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کیفیات ہوتی ہیں باطنی. ہم لوگ ایک دفعہ مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو ایک سادی سی بی بی، کپڑے بھی بڑے اس کے سادے سے، ایک 2 علماء ہندوستان کے، کچھ اور لوگ بھی تھے. ایک جگہ دعوت تھی تو ایک مقام پہ ہم نے جانا تھا، تو بڑے بڑے اچھے شعر سنتے ہیں الحمدللہ، مذہبی تعارف ہے. تو بہترین ادب والے لوگوں کو بھی سنا اور بڑی اچھی لے میں پڑھنے والے لوگ بھی جو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں ان کو بھی دیکھا. سادی سی بی بی اور اس نے نا جوتا بھی شاپر میں ڈال کے پاس رکھا ہے، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا اس کے لفظ سن کے رو رہے تھے. وہ زار زار رو رہی تھی سادی خاتون، اور پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے نے، سامنے حضور کا گنبد ہے. اب دیکھیں نا، کوئی شعری وزن نہیں، کوئی ایسا ردیف قافیہ نہیں، کوئی بہترین لطافت نہیں، لیکن جذبات کا اظہار تو ہے نا، باطنی کیفیات تو ہیں نا. اب ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے نے، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے نے. اب وہ لفظ اگرچہ سادہ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انتخاب جملہ کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، لیکن جذبات کے اظہار کا جو حسن ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات بھر سو نہیں سکا. یہ جذبات ہیں، یہ نبی پاک کے ساتھ وابستگی ہے، یہ رسول پاک کے ساتھ لوگوں کا ذوق شوق ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ امت کی وابستگی. رات بھر سو نہیں سکا. صبح عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پسند فرمایا یہاں آرام کرنا، لوگوں کو آنا جانا ہے، لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے اوپر رہنا، قربان جائیں. محبوب نے بھی جب ان کی کیفیت دیکھی تو فرمایا ٹھیک ہے تو نیچے آ جا، میں اوپر چلا جاتا ہوں. دوستو، نبی پاک کے ساتھ نا امت کا والہانہ پن. مجھے ایک دن ایک صاحب نے کہا جی تُسے اتنے میلاد تے خرچے کیتے نے پھر او دا رزلٹ کی نکلے ہے. میں کہا پڑھاں پلا بالغ الغلاب. ہن ترجمہ بھی سناؤ. ادھر ترجمہ تو نہیں آتا. میں نے کہا جن کے تمہیں ترجمے نہیں آتے، ہمارے بزرگوں نے وہ نعتیں بھی تمہیں یاد کرا دیں، اور میلاد کا نتیجہ کیا لینا ہے؟ تمہیں حضور کے وہ ترانے تمہاری زبانوں پہ چڑھائے ہیں جن کے مفاہیم سے بھی تم آگاہ اگرچہ نہیں ہو، لیکن تمہیں ذوق تو آتا ہے نا، تمہاری طبیعت تو مچلتی ہے نا. یہ ان محافل کی برکات ہیں، لیکن ہمیں نا اس کے ساتھ پوری طرح. اور
اگر کہیں قباحتیں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، تو کمزوریاں سب جگہ پہ ہیں۔ ہسپتالوں کی کتنی شکایتیں ہیں، پھر ہسپتال بند کر دینے چاہیے۔ کتنی شکایات ہیں یونیورسٹیز کی، کالجز کی، سارے بند کر دیں۔ ان کی شکایات کے باوجود جب کوئی شکایت آتی ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ کہیں رات کو خواتین نکل آتی ہیں ماڈل دیکھنے یا رات کی لائٹنگ دیکھنے تو غلط ہوتا ہے، ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں، قائل کرتے ہیں، لیکن اصلاح کی جاتی ہے کسی چیز کی، وہ شعبہ بند نہیں کیا جاتا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو سرے سے، چونکہ مزاج نہیں ہوتا، طبیعت نہیں ہوتی۔ اور پھر میں ایک اور بھی عرض کئی دفعہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ محفل میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے، کچھ سوال ہمیں بھی تو پوچھ لینے چاہیے نا بعض دوستوں سے۔ یہاں کیا ہوا؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کی گئی، پھر کسی کا خطاب ہوا، پھر سلام ہوا، پھر دعا ہو گئی، پھر لنگر کھلا دیا گیا۔ آپ بتائیں ان ساری چیزوں میں سے ناجائز کون سی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، تقریر، کون سی ایسی چیز ہے اس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص شکوہ کر رہا ہے؟ اور یہی کام اگر کسی اور عنوان سے کیا جائے، سیرت النبی لکھ کے، درس قرآن لکھ کے، یہی سارے کام ہوں لیکن ٹائٹل کوئی اور ہو، تو پھر کسی شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کوئی چیز رٹی رٹائی نہ ہو، کوئی رسم نہ ہو، کوئی اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ جس میں لگے کہ یہ نہ جی شاید کسی کی ڈیوٹی ہے، اس نے کرنا ہی ہے۔ کچھ جذبات کا اظہار ہو، کچھ شوق ہو، کچھ ذوق ہو، کچھ خاص دلچسپی ہو۔ ہمارے بزرگ محفل میلاد کا جو اہتمام کرتے تو ان کے جذبات اور حضور کے ساتھ محبت کے اظہار کے مختلف ولولے دکھائی دیتے جب وہ حضور کے ذکر پاک کی مجالس کرتے۔ بس ایک تو یہ پورا مہینہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور جس طرح انسان بیٹے کے شادی کی خوشی میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نا، او یار تیرے سے دشمنی تو بڑی تھی، کبھی نہ تجھے بلاتا، پر آج میرے پتر دا بیاہ ہے لہذا میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ تو چلو جن سے ہمارا صرف ذاتی جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے کوئی بدعقیدگی کا مسئلہ نہیں، ذاتیات کے کچھ جھگڑے ہیں، تو کیوں نہ میلاد والے دن بھی خوش ہو کہ انہیں فون کریں کہ جا تجھے معاف کیا، آج میرے نبی پاک کا میلاد شریف ہے، آ جا۔ میں کبھی نہ مانتا، میں کبھی بھی تیرے لیے نرم نہ ہوتا، پر حضور کے میلاد پاک کا ماحول بنا ہے۔ عملاً کچھ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی نظر آئے گی تو پھر میلاد شریف اس طرح کے ماحول۔ میں نے پچھلے سال بعض دوستوں سے کہا تھا کہ ایک جیسا لنگر پکا لو، خاص مہمانوں کا بھی اور عام مہمانوں کا بھی، کوئی حرج نہیں، اور شاپروں میں ڈال کے کبھی چاول نہیں پھینکے جاتے، نہ بیٹے کے ولیمے پہ نہ عقیقے پہ، تو میلاد والے دن کیوں پھینکتے ہو؟ اگر بٹھا کے کھانا کھلایا جائے تو میلاد میں تو پہلے ہی غریب لوگ آتے ہیں، تگڑے لوگ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، تو اگر بٹھا کے کھانا کھلایا جائے اعزاز کے ساتھ تو امید ہے کہ جب غریب کا بچہ بھی زیادہ بوٹیوں والے چاول کھائے گا، جو سارا سال لڑتا رہا ہے کہ مجھے گوشت چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کا باپ کہے کہ پتر آج تینوں کوئی نہیں ڈکدا، اج رج کے کھا، جو حضور دا میلاد شریف ہے۔ لیکن اس کو لائیں جذبات میں، احساسات میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے، اور اللہ کریم ہم سب کو دین کے صحیح احکامات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔